5 ہجری میں بنو مستلق کی مشہور جنگ ہوئی۔ اس میں ایک مہاجری اور ایک انصاری کی باہم لڑائی ہو گئی۔ معمولی بات تھی مگر بڑھ گئی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی قوم سے دوسرے کے خلاف مدد چاہی اور دونوں طرف جماعتیں پیدا ہو گئیں، اور قریب تھا کہ آپس میں لڑائی کا معرکہ گرم ہو جائے کہ درمیان میں بعض لوگوں نے پڑھ کر صلح کرا دی۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار اور نہایت مشہور منافق اور مسلمانوں کا سخت مخالف تھا، مگر چونکہ اسلام ظاہر کرتا تھا اس لیے اس کے ساتھ خلاف کا برتاؤ نہیں کیا جاتا تھا، اور یہی اس وقت منافقوں کے ساتھ عام برتاؤ تھا۔ اس کو جب اس قصے کی خبر ہوئی تو اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ لفظ کہے اور اپنے دوستوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا ہوا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو اپنے شہروں میں ٹھکانہ دیا، اپنے مالوں کو ان کے درمیان آدھو آدھ بانٹ لیا۔ اگر تم ان لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دو تو اب بھی سب چلے جاویں، اور یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم ہم لوگ اگر مدینہ منورہ پہنچ گئے تو ہم عزت والے مل کر ان دلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نوعمر بچے تھے، وہاں موجود تھے۔ یہ سن کر تاب نہ لا سکے، کہنے لگے کہ خدا کی قسم تو دلیل ہے، تو اپنی قوم میں بھی ترچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، تیرا کوئی حمایتی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، رحمان کی طرف سے بھی عزت دیے گئے ہیں، اور اپنی قوم میں بھی عزت والے ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے کہا، اچھا چپکا رہے، میں تو ویسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ مگر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جا کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درخواست بھی کی کہ اس کافر کی گردن اڑا دی جائے، مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت نہ فرمائی۔ عبداللہ بن ابی کو جب اس کی خبر ہوئی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قصہ پہنچ گیا ہے تو حاضر خدمت ہو کر جھوٹی قسمیں کھانے لگا کہ میں نے کوئی لفظ ایسا نہیں کہا۔ زید رضی اللہ عنہ نے جھوٹ نقل کر دیا۔ انصار کے بھی کچھ لوگ حاضر خدمت تھے، انہوں نے بھی سفارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ قوم کا سردار ہے اور بڑا آدمی شمار ہوتا ہے، ایک بچہ کی بات اس کے مقابلے میں قابل قبول نہیں، ممکن ہے سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہو یا سمجھنے میں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذر قبول فرما لیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو جب اس کی خبر ہوئی کہ اس نے جھوٹی قسموں سے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو جھٹلا دیا، تو شرم کی وجہ سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی ندامت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے۔ بالآخر سورہ منافقون نازل ہوئی، جس سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی سچائی اور عبداللہ بن ابی کی جھوٹی قسموں کا حال ظاہر ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے وقت موافق مخالف سب کی نظروں میں بڑھ گئی، اور عبداللہ بن ابی کا قصہ بھی ظاہر ہو گیا۔ جب مدینہ منورہ قریب آیا تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے، جن کا نام بھی عبداللہ تھا اور بڑے پکے مسلمانوں میں سے تھے، مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور باپ سے کہنے لگے کہ اس وقت تک مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک اس کا اقرار نہ کر لے کہ تو ذلیل ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ صاحبزادہ ہمیشہ سے باپ کے ساتھ بہت احترام اور نیکی کا برتاؤ کرنے والے تھے، مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تحمل نہ کر سکے۔ آخر اس نے مجبور ہو کر کہا اور اقرار کیا کہ واللہ میں دلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں۔ اس کے بعد مدینہ میں داخل ہو سکا۔ یہ ہے ایمانی غیرت کہ جب آدمی اللہ کے خلاف یا اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کہے، پھر اس کا خاندان، اس کی برادری، اس کے عزیز و اقارب، اس کے ماں باپ، اس کے اولاد اور سارے رشتہ دار اس کے مقابلے میں ہیچ ہو جائیں، اور اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلند تر ہو جائیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی ایمان عطا فرمائے۔